کہ شادی میں رکاوٹیں کیا ہوتی ہیں، شادی میں کیا چیزیں رکاوٹیں بنتی ہیں۔ تو ایک رکاوٹ یہ بھی آج کل بن گئی ہے کہ شادی کی رسومات اتنی زیادہ ہو گئی ہیں اور شادی کرنا کام اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ غریب آدمی جو ہے وہ شادی کرتے ہوئے بہت سوچتا ہے کہ سارے اخراجات کہاں سے لائیں گے، ان کو کہاں سے پورا کریں گے۔ حالانکہ شادی تو صرف ایجاب و قبول کا نام ہے۔ دو مرد مسلمان موجود ہوں تو ان کی موجودگی کے اندر میاں بیوی، دو لڑکا لڑکی، دو مرد اور عورت آپس میں ایجاب و قبول کریں کہ وہ اس کو قبول کرے، وہ اس کو قبول کرے، اور دو مسلمان گواہ موجود ہوں، تو اسی کا نام نکاح ہے۔ بس خطبہ پڑھنا بھی سنت ہے۔ اگر خطبہ بھی نہیں پڑھا گیا، کوئی کلمہ نہیں پڑھایا گیا، صرف انہوں نے ایجاب و قبول کر لیا ہے اور دو مرد موجود تھے تو نکاح ہو گئے۔ جی، اتنی سی بات ہے جس کو ہم نے کھینچ کے اتنا لمبا کیا ہے کہ آج کل شادیاں کئی ہفتوں پہ پھیل گئی ہیں۔ شادی جو ہے وہ جا کر کئی ہفتوں میں پوری ہوتی ہے۔ رسمیں اتنی ہیں کہ پتہ نہیں یہ وہ مہندی ہے، یہ مایوں ہے، اور یہ نکاح ہے، اور پھر پتہ نہیں پھر اور کیا ہے۔ تو ہم نے اس کو خود مہنگا کر دیا ہے۔ یہ بھی ایک رکاوٹ ہے۔ اس کو سستا رکھو، مہر بھی بہت لمبا نہ رکھو کہ جو مرد ادا نہ کر سکے۔ اور جہیز کی لعنت اس نے آ کر اتنی پرابلم پیدا کی ہے کہ لڑکی والے جو ہیں وہ جہیز اکٹھا کرتے رہتے ہیں، غریب لوگ، اور جہیز ان کے لیے ایک مصیبت بن گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے اس معاملے کو اتنا آسان کیا۔ آپ کی بیٹی سیدہ خاتون جنت، وہ جو جنتی خواتین کی سردار ہیں، وہ کہ جن کو سیدۃ نساء اہل الجنہ فرمایا گیا ہے، تمام جنتی عورتوں کی سردار کہا گیا ہے، ان کا کتنا بڑا جہیز تھا؟ بس ایک بستر تھا، اور بس مشکیزہ تھا، اور ایک دو برتن پینے والے تھے، چکی تھی، بس۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور پر دکھایا کہ اس طرح اپنے آپ کو ایزی رکھو اور نکاح کے معاملے کو مشکل نہ بناؤ امت کے واسطے، لوگوں کے واسطے، تاکہ ہر بندہ آسانی کے ساتھ نکاح کر سکے، ہر لڑکی کا آسانی سے نکاح کیا جا سکے۔ مگر افسوس کہ ہم غلط رستوں پر چل پڑے ہیں۔ تو اس کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہے، اس کے بغیر انسان غیر محفوظ ہے۔ اور غیر محفوظ سے مجھے ایک بات یاد آئی، قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ، 5واں سپارہ شروع ہوتا ہے، پہلا لفظ 5ویں سپارے کا، اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ والمحصنات من النساء، ان عورتوں سے بھی نکاح حرام ہے جو آلریڈی شادی شدہ ہیں۔ والمحصنات، یہ لفظ جو ہے نا محصنات، یہ احسان سے نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے قلعہ بند ہونا، جس کا معنی ہوتا ہے قلعہ بند ہونا، یعنی قلعے کے اندر آ جانا۔ جو آدمی قلعے کے اندر چلا جاتا ہے وہ دشمن کی پکڑ سے اور دشمن کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شادی شدہ عورتوں کو کہا محصنات، محصنات مطلب ہے قلعہ بند، وہ عورتیں جو قلعہ بند ہیں، معنی ہے جس کا کہ وہ شادی شدہ ہیں، ان سے نکاح حرام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نکاح کو ایک قلعے سے تشبیہ دی ہے کہ نکاح ایسے ہے جیسے کہ قلعہ ہوتا ہے، اور قلعہ جو ہوتا ہے وہ حفاظت کے لیے بنایا جاتا ہے کہ جو اس کے اندر آ جاتا ہے وہ دشمن کی پکڑ سے اور دشمن کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو رب العالمین اس کو قلعے کے ساتھ تشبیہ دے کر بتا رہا ہے کہ اگر آپ اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو، شیطان کے حملے سے اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو، تو شادی کے قلعے کے اندر آ جاؤ، تو شیطان کے حملے سے تمہارا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔